الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض اللہ کی کتاب میں جس دن سے پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو منہا 4 حرم
ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور قتال کرو مشرکوں سے، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ قتال کرتے ہیں تم سب سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، حضرات گرامی، آج 7 محرم ہے، اور 3 دن کے بعد انشاءاللہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن ہوگا۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ میں عاشورہ اور محرم کی مناسبت سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں مہینوں کی جو تعداد مقرر فرمائی تو وہ 12 مہینے، اور پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص تقدس اور خاص عظمت اور خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے اور سارے دن اللہ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر بعض دنوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو ایک خاص حرمت اور تقدس عطا فرمایا ہے۔ تو انہی میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے، اور محرم کے مہینے میں سے جو 10ویں تاریخ ہے 10 محرم کی، یہ خاص اہمیت اور خاص عظمت رکھتی ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی عظمت کو اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ جو آدمی یوم عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھے گا تو اس کے
ایک سال گزشتہ کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. یہ روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا. اس دن کو اللہ نے کس وجہ سے فضیلت عطا فرمائی، کس وجہ سے اس دن کو اہمیت ملی، اس کی طلب میں اور اس کی جستجو میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب تک رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک اس امت کے اوپر یوم عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا. اور جب رمضان المبارک کے روزے اس امت کو عطا کر دیے گئے تو اس کے بعد اس دن کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب اس دن کا روزہ رکھنا یہ سنت اور مستحب ہے، اور اس دن کے روزے کے اوپر ایک سال کے گناہ معاف ہوں گے. لوگوں کے اندر اس دن سے متعلق بہت ساری باتیں مشہور ہیں. ایک یہ کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، 10ویں محرم کا دن تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جب جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری تو وہ عاشورہ کا دن 10ویں محرم کا دن تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ آپ کے اوپر ٹھنڈک اور سلامتی والی بنی تو وہ عاشورہ کا دن تھا. لیکن کسی صحیح روایت سے ان باتوں کی، ان واقعات کی تصدیق نہیں ہوتی. البتہ ایک روایت ہے کہ جس میں آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو نجات ملی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے مصر سے نکلو. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے. راستے میں دریا آیا، پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر پہنچ گیا. تو اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی دریا پر ماریں. موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی ماری، 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل جو 12 قبائل پر مشتمل تھی انہوں نے آرام سے دریا کو عبور کر لیے. پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر جب پہنچا انہوں نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو انہوں نے بھی اپنی سواریاں دریا میں ڈال دی، دریا میں داخل ہو گئے. اور جب پورا لشکر داخل ہو گیا تو اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دے دیا، اور اس طرح فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا میں غرق کر دیا گیا. تو فرمایا کہ یہ جو تاریخ تھی یہ 10ویں محرم کی تاریخ تھی، یوم عاشورہ. اور یہ روایت جو ہے صحیح ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو. بنی اسرائیل کو چونکہ اس دن نجات ملی تھی اس لیے یہود 10ویں محرم کا عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، لیکن وفات سے پہلے کا جو عاشورہ تھا اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا
کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اگر مجھے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ سال میں اس کے ساتھ ایک دن اور ملا کر کے روزہ رکھوں گا، 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت پیدا نہ ہو۔ لیکن فرمایا اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور موقع نہیں ملا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے اس کے اوپر عمل کیا، اور صحابہ اکرام پھر 9 10 کو یا 10 اور 11 کو روزہ رکھا کرتے تھے، صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آدمی صرف 10 محرم کو روزہ رکھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب تو اس کو ملے گا، لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اس کے ساتھ ایک دن اور ملایا جائے، اس لیے فرمایا یہ مکروہ تنزیہ ہوگا، اس لیے امت کو یہ حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لے، 9 10 یا 10 11، اور 2 دن جو ہے وہ روزہ رکھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ایک سال کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے میں جو کہ عبادت ہے، یہود کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا کہ وہ بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن میں روزہ رکھیں تو ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اس عبادت اور بندگی میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت ہو، اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو جو دین دیا ہے یہ تمام ادیان میں سب سے اعلیٰ دین ہے، سب سے ممتاز دین ہے، اس لیے عبادات میں بھی دوسرے مذاہب کی نقالی کرنے کو پسند نہیں کیا گیا، کہ جائے کہ دیگر معاملات کے اندر دوسری قوموں کی ہم نقالی کریں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان ہر چیز کے اندر غیروں کی نقالی کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا اٹھنا بیٹھنا، وضع قطع، لباس، شکل و صورت، بود و باش، رہن سہن، یہ سب غیروں کی نقالی پہ ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بھی ان کی نقالی کو پسند نہیں کیا، اور جا بجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کی مخالفت کا، خالف المشرکین، خالف الیہود، خالف النصارى، خالف المجوس، کہ تم مشرکین کی مخالفت کرو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تم یہودیوں کی مخالفت کرو، تم نصارہ کی مخالفت کرو، تم مجوس کی مخالفت کرو، اور آج مسلمان انہی کی نقالی کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری شکل و صورت ان کی طرح ہو، ہمارا لباس ان کی طرح ہو، ہماری وضع قطع ان کی طرح ہو۔ فرمایا تمہارے اخلاق بھی ان سے ممتاز ہونے چاہیے، تمہاری شکل و صورت بھی ان سے ممتاز ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ممتاز دین دیا، تم اللہ کے نبی کی نقالی کرو، اور اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کی نقالی کرو، ان کی وضع قطع، ان کا طور و طریقہ، ان کی بود و باش، ان کی اخلاق کو اپناؤ۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک دن اور ملا لو۔ تو اس اعتبار سے آج 7 محرم اور پرسوں جو ہے 10 محرم ہے، تو اتوار اور سوموار کو یا سوموار
اور منگل کو کہ 2 دن جو ہے روزہ رکھ لیا جائے، یا 9ویں تاریخ ملا لیں ساتھ یا 10ویں ملا لیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، جبکہ یہ بات قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی جو عظمت اور حرمت ہے وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس مہینے کی حرمت کا ذکر کر دیا، منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے جو ایک مہینہ محرم کا ہے کہ جسے اللہ نے حرمت اور تقدس عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ کہنا اور اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہونا کہ اس مہینے کو جو عظمت ملی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات اور رسائل کے ذریعے سے، جرائد کے ذریعے سے ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو عظمت اور حرمت ملی ہے وہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ملی۔ میں یہ بات درست نہیں ہے، اللہ نے پہلے ہی سے اس دن کو عظمت دی، اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو شہادت اس دن کے اندر عطا فرمائی کہ جو دن پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں عظمت اور فضیلت والا دن تھا۔ اس لیے اس مہینے کو رنج و غم کا مہینہ سمجھنا، اس مہینے کے اندر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، آہ و بکا کرنا، زنجیر زنی کرنا اور زد و کوب کرنا، غم منانا، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ روافض کا طریقہ ہے، یہ بدعت ہے جو شیعوں نے ایجاد کی 4 صدی کے بعد۔ اس لیے اہل سنت کو، مسلمانوں کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نوحہ کی مجالس کے اندر شرکت کرنا، ان کو دیکھنا، ان کو سننا، یہ بھی گناہ ہے۔ اسلام کے اندر ماتم نہیں ہے، اسلام میں صرف 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے، سوگ منانے کی اجازت ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، سوائے عورت کے کہ اس کا خاوند اگر فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ ہے، باقی کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ کا سوگ نہیں ہے۔ اور پھر ایسا سوگ جو صدیوں تک منایا جائے، اور ایسا سوگ جس کے اندر نوحہ ہو اور جس کے اندر زنجیر زنی ہو، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور پھر اس چیز کے اوپر سوگ منانا کہ جس کو اللہ نے حیات جاویدانی کہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تمہیں انہیں مردے مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ نے انہیں حیات جاویدانی عطا فرما دی۔ وہ موت جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور اپنی اس تمنا کا، اس خواہش کا اظہار کیا، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو شہادت کی موت جسے اللہ نے عطا فرما دی، اس کے اوپر رنج اور غم منانا، نوحہ کرنا، اسلام کے اندر اس کی قطعاً کسی صورت میں اجازت نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ الحمد للہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا يدفع المكائد الا هو وما مراد العاشقین فی الدارین الا هو وما موجود الواصلین فی الكونین الا هو
العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو، والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو، لا حافظ ولا ناصر إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ومن يملك السمع والأبصار؟ لا إله إلا هو. ومن يعلم السر والجهر؟ لا إله إلا هو. موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يوسف في قعر البير حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية، وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف وزاد قليل وبحر عميق والنار خريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي، ويقول نوح نبي الله نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي، ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي، ويقول رسولنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه